ایک مختصر سا بدر کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کیا صورتحال تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقرا، اب اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ اقرا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری تہذیب کے اندر، انسانی تہذیب کے اندر، کہ وہ اس وقت کا جو صورتحال تھا، جو ماحول تھا، جو شرک میں ڈوبا ہوا تھا، جو اللہ کی معرفت سے واقف نہیں تھا، جو ہدایت سے واقف نہیں تھا، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک نئی تہذیب کارو آؤٹ ہوگی ان قریب، بہت جلد۔ ایک نیا جو ہے سویلائزیشن، نئی سوچ جو ہے دنیا کو لیڈ کرے گی، اور وہ سوچ تمہارے اس رب کے مطابق ہوگی جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو لوگ تھے ان کے اندر اسلام کی دعوت جو ہے سٹیج بائی سٹیج رکھی، پھر ایک جماعت پیدا کی۔ 13 سال آپ نے جو ہے مکے کے اندر کام کیا۔ جب مکہ جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ گیا تھا کہ اب جو مارکیٹ تھا وہ اس آئیڈیا کے لیے سیچوریٹ ہو گیا تھا کہ اب ان کے اندر اور مزید جو ہے کام نہیں کیا جا سکتا، اب یہاں پہ رہ کے جو ہے کوئی مزید تبدیلی یا اسٹریٹجی نہیں بنائی جا سکتی۔ اللہ نے جو ہے مدینے کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری جماعت کے ساتھ جنہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا تھا، اور مدینے میں ان تمام فیزز سے وہ لوگ گزرے تھے کہ وہ چیز اب ان کو ایک مضبوط لیڈر، ایک مضبوط سیادت، ایک مضبوط قیادت دینے کے لیے جو ہے کافی تھی۔ ان کو جو ہے مدینے کے اندر جمع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر جو ہے آپ نے کچھ اقدامات لیے اس مشن کو جو ہے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اس اقدامات میں سے ایک اقدام تھا کہ اب جو کفار کے امام ہیں، دوز ہو آر دا لیڈرز آف کفر، ان کو جو ہے پرووک کیا جائے، ان لوگوں کی جو اکنامک سپلائی لائن ہے ان کو چوک کیا جائے، جس کے نتیجے میں ان کی جو ہولڈ ہے سوسائٹی میں، جو ان کا ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہے سوسائٹی کے اندر، جو ان کا جو ہے ایک سٹینڈنگ ہے، اس کو جو ہے اپوز کیا جائے اور اس کو جو ہے ختم کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی آپ نے 1-1.5 سال کے اندر 8 جو ہے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر جو ہے بھیجے، اور اس کا لوکیشن کیا تھا؟ وہ لوکیشن وہ پوری سپلائی لائن تھی جو قریش کے کاروانز کو جو ہے کنیکٹ کرتی تھی۔ قریش یمن سے سامان لیتے، اس کو لے کے جا کے شام کو بیچتے، پھر شام سے لے کے آ کے یمن کو بیچتے۔ یہ جو پوری ایک سپلائی لائن تھی، اس کو جو ہے چوک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات لیے۔ قریش اس سے انہوں نے وہ تھریٹ محسوس کیا کہ ہم کو جو ہے اگر اس چیز کو ہم کرب نہیں کریں گے تو یہ چیز ہماری جو ایکسٹینڈنگ ہے اس کو جو ہے ختم کر دے گی اور ہمارا نام نہیں رہے گا۔ اس کے نتیجے میں پھر 2 ہجری میں جنگ بدر کا وہ واقعہ پیش آتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام کے ساتھ نکلتے ہیں، اور کفار سامنے سے 1000 لشکر کے ساتھ آتا ہے، اور نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ 2 چیزوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک وہ قافلہ جو مکے سے نکل کے شام کو گیا تھا، اب وہ واپس آ رہا ہے اور بہت کثیر ان کا پروفٹ اس کے اندر موجود تھا۔ دوسرا وہ لشکر جو مکے سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب ان کو محسوس تھا کہ جو قریش کا کاروان آ رہا، جو کاروان سیریا سے آ رہا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کارنر کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم کو نقصان ہوگا۔ اب یہ جو 2 چیزیں نکل پڑی تھیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک میں فتح و نصرت کا وعدہ تھا کہ آپ چوز کریے، آپ کے ڈسپوزیبل پہ یہ چیزیں ہیں، آپ چوز کریے، اور اس کے نتیجے میں آپ جس کو بھی چوز کریں گے ہم اس میں آپ کو فتح دیں گے۔ اور پھر آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے وہ تاریخ میں فیصلہ دکھایا کہ اب جنگ بدر کفار کے ساتھ ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو فتح دی، آپ کو کامیاب کیا۔